لیو ٹولسٹوئے ممتاز فکشن نگار، شارٹ اسٹوری رائٹر، عظیم ناول نگار، اور میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ آج ہم عالمی ادب کے ذیل میں شمار ہونے والے عظیم مصنف، ناول نگار، انشا پرداز، ڈرامہ نگار اور کہانی کار لیو ٹولسٹوئے کے نظریہ فن کے ساتھ ساتھ اس سماج میں اور آج کی زندگی کے ساتھ اس کے فکشن کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے، کیا ریلیونسی بنتی ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اختصار کے ساتھ لیو ٹولسٹوئے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیو ٹولسٹوئے 1828 کو روس میں پیدا ہوئے اور ماسکو میں 1910 میں انہوں نے وفات پائی۔ 19ویں صدی کے آخر میں روس میں وہ ادیب نمودار ہوتے ہیں ٹولسٹوئے اور دستویفسکی، جن کی شہرت زار کے روس سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ دونوں زندگی، نفسیات، انشا اور کردار میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، تاہم دونوں کی تصانیف نے اہل روس کے لیے بانگ درا کا کام کیا۔ دونوں ایک ہی منزل مقصود کی طرف دو مختلف راستوں سے گامزن تھے۔ دونوں کے افکار میں حیات نو کی تڑپ بدرجہ اتم موجود ہے، اور دونوں کے ادبی کردار روس کی متحرک تصاویر ہیں۔ دستویفسکی لیو ٹولسٹوئے سے تھوڑا پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے جس انداز سے لکھا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انسانی وجود کی پرتوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انسان کی نفسیات اور انسان کے ذہن و فکر میں غواصی کی۔ وہ ایک پیراگ کی طرح انسانی ذہن کی تہوں میں اترنے والے فکشن رائٹر ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم لیو ٹولسٹوئے کو دیکھتے ہیں، جو دستویفسکی کے تھوڑا بعد پیدا ہوئے، زیادہ فرق نہیں ہے، 15-20 سال کا فرق، کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ دستویفسکی کے بعد پیدا ہونے والے لیو ٹولسٹوئے کے نظریہ فن سے ہمیں ایک بات کا بہرحال پتہ چلتا ہے کہ وہ خارجی زندگی میں غواصی کرنے والے ہیں۔ ہمارا سماج ایک سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ سماج کے اندر انسان رہتے ہیں، اور انسانوں کے اذہان میں وہی باریکیاں اور وہی گڑھے ہوتے ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن بھی اسی طرح پیچیدگیوں سے بھرا پڑا ہے، اور انسانی سماج بھی اسی طرح پیچیدگیوں سے بھرا پڑا ہے جس طرح سے سمندر میں غواصی کرتے ہوئے کسی پیراگ کو سمندر کی تہوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا وہ پوری طرح سمندر کی تہ میں اتر کر، کیا وہ سارے کے سارے موتی، کیا وہ سارے کے سارے نگینے تلاش کر کے لے آتا ہے؟ ایسا کسی طور بھی ممکن نہیں۔ جس طرح سمندر
اپنی وسعت میں، اپنی گہرائی میں، اپنے پھیلاؤ میں بہت بسیط ہے، اسی طرح انسانی ذہن اور انسانی سماج بھی بسیط ہے۔ تو ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دستویفسکی کے بعد لکھنے والے رشین رائٹر لیو ٹولسٹوئے کس طرح سے رشین سماج کو اپنے ناولوں کے ذریعے ڈپکٹ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ خارجی زندگی میں غواصی کرتے ہیں اور خارجی زندگی کو اپنے تخلیقی عمل کے ذریعے قارئین تک پہنچانے میں دسترس رکھتے ہیں۔ لیو ٹولسٹوئے ایک عظیم صاحب طرز ناول نگار اور کہانی کار کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 1828 میں وہ پیدا ہوتے ہیں، 2 سال کی عمر کے ہوتے ہیں کہ ان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ رسمی تعلیم اس طرح سے حاصل نہیں کر پاتے، اور عزیز و اقارب جنہوں نے اس کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی تھی، ان کی پرورش کا بیڑا اٹھایا تھا، انہوں نے بھی کچھ زیادہ ٹولسٹوئے کے ذہنی عمل کو، اس کے رجحانات کو، اس کی طبیعت کو، اس کی شخصیت کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیو ٹولسٹوئے کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، جنہوں نے اس کی نگہداشت کی ذمہ داری قبول کی تھی، انہوں نے اگر لیو ٹولسٹوئے کو کا نقصان نہیں کیا تو لیو ٹولسٹوئے کو کچھ خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں پہنچایا۔ اس کی تحریروں میں دکھوں سے بھرپور زندگی سے ایک طرح کی محبت اور ہمدردی کی غمازی ہوتی ہے۔ اس کے افکار اور متخیلہ میں انسانوں سے ہمدردی کا احساس اور جذبہ صاف طور سے جھلکتا ہے۔ لیو ٹولسٹوئے روس کے شہرۂ آفاق، ناول نگار، انشا نگار اور ڈرامہ نگار کے ہنر اور افکار کو تمام اہم لکھنے والوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ سرزمین روس کا زندہ جاوید ادیب و مفکر 1828 میں پیدا ہوا۔ دستویفسکی کے افسانوی کارناموں کا اگر کوئی مد مقابل ٹھہر سکتا ہے تو وہ اس کا ہمعصر لیو ٹولسٹوئے ہے، جو اخلاقیات، مذہب، سیاست اور فلسفے کا امام تسلیم کیا گیا ہے۔ افسانہ نگاری کے فن میں بھی اسے ایسا ہی کمال حاصل تھا۔ اس کی ہر تصنیف اس کی عظمت اور بہترین فنکاری پر دلالت کرتی ہے۔ روس ٹولسٹوئے کی گراں پایا ہستی پر جس قدر فخر کرے بجا ہے۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے زار روس کی باجبروت شخصی حکومت کے ہوتے ہوئے اس وقت حریت و آزادی کا علم بلند کیا، جب روس کے لوگ، اہل روس نے غلامی ہی کو زندگی کا محور تصور کر کے حکمرانوں کے لیے اپنی حیات کو وقف کر دیا تھا۔ ایسے میں لیو ٹولسٹوئے جیسا تخلیق کار، لیو ٹولسٹوئے جیسا بڑا مصنف آزادی کی بات کرتا ہے، روس کے لوگوں کے اذہان کو جھنجھوڑتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ ایک جوہری تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، سماج ایک نئی کروٹ لیتا ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں فریڈم آف سپیچ کی بات ہوتی ہے، فریڈم آف موومنٹ کی بات ہوتی ہے، انٹلیکچوئل فریڈم کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تاریخ کے بڑے لکھنے والوں کا اس میں کردار نہیں ہے۔ آج جب ہم انٹلیکچوئل فریڈم کی بات کرتے ہیں، ذہنی اور فکری آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں انسانی تاریخ میں لکھنے والے بڑے رائٹرز میں لیو ٹولسٹوئے کا بھی بڑا کردار ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں آزادی کی روح پائی جاتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اسی مفکر
जिसे टोल्स्टॉय कहा जाता है, और हुर्रियत नवाज शख्सियत की तालीम की शर्मिंदा एहसान है। लिव टोल्स्टॉय ने अपनी तहरीरों के जरिए आजादी की ललक पैदा की। टोल्स्टॉय इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद काजान यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। चंद साल बाद उसके भाई ने उसे मजबूर किया कि वो फौजी मुलाजमत हासिल करे। चुनाचे 1851 के वस्त में वो कॉकेशिया चला गया। वहां की हसीन सरजमीन और दहकानी दिलचस्पियों ने नौजवान टोल्स्टॉय के जहन की खूब फजा हमवार की। हुस्न इश्क की उस सरजमीन में टोल्स्टॉय ने अपना कलम उठाया। 1853 में टोल्स्टॉय कॉकेशिया से क्रेम्बा चला गया, जहां उसने दास्तान सबास्तफ पोल रकम की। उसके 2 बरस बाद एक बहुत बड़ा नॉवेल, जिसे खारजी जिंदगी की बसीरत के ज़िम्न में बड़ा नॉवेल कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया के इंसानों के मामलात के ज़िम्न में, समाजी मामलात के ज़िम्न में बड़ा नॉवेल कहा जाता है, जिसमें रिश्तों की फहम, रिश्तों के तामुलात, रियासत और फर्द के मामलात, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर हमला करना, जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस की सरजमीन पर हमला किया था और मॉस्को पर कब्जा भी कर लिया था, मॉस्को को फतह भी कर लिया था। यह अलग बात है कि रूस की रियासत की हिकमत अमली, जंगी हिकमत अमली ने उसको पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। लिव टोल्स्टॉय ने उस जंग के तनाजुर में तारीख को समझने की कोशिश की है, और जब हम बहसियत कारी उस नॉवेल का मुताला करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि ही इंसानी सतह पर हिकमत अमली के क्या मानी है, और किस किस सतह पर इंसानी रिश्तों में बिगाड़ कैसे पैदा होता है, और इंसानी रिश्ते जंग के दिनों में एक दूसरे के साथ किस तरह से रवैये रखते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनका अमल होता है, किस तरह से वो रद्द अमल का इजहार करते हैं, और इंसानी रिश्तों में खुलूस कितना है, वफा कितनी है, और इंसानी रिश्तों के दरमियान में बेवफाई की सूरत हाल किस तरह की है, और तारीख हमें क्या सिखाती है। लिव टोल्स्टॉय ने अपने नॉवेल वॉर एंड पीस में 100 सफ़ात एपीलॉग के तौर पर शामिल किए हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि तारीख क्या है और तारीख का समाजी जिंदगी में किरदार क्या है। हमें लिव टोल्स्टॉय के नॉवेल के जरिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का भी पता चलता है, खास तौर से रशियन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, सकाफती बशरियात। लेकिन जाहिर है कि कुछ उलूम ऐसे होते हैं, कुछ फनून ऐसे होते हैं जो आफाकगीर होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो जिस तरह से हम इल्म की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, बसीरत की बात करते हैं, शऊर की बात करते हैं, इदराक की बात करते हैं, इन पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, इनको मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, इनके लिए हुदूद क़ुयूद का तायुन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये इल्म मेरा है, ये इल्म तेरा है, ये मेरी मिल्कियत है, ये तेरी मिल्कियत है। इल्म तो कहानियों की तरह पूरी दुनिया की मीरास है। कहानियां जिस तरह से आवारा पंछी की तरह एक खित्ते से दूसरे खित्ते में ट्रैवल करती हैं, उसी तरह ज्ञान भी एक खित्ते से दूसरे खित्ते में पहुंचता है। और ज्ञान तो, इल्म तो, बसीरत जिसे कहते हैं, विजन जिसे कहते हैं, यह तो पूरी नस्ल इंसानी की मीरास है। लिव टोल्स्टॉय के तख्लीकी अमल के जरिए बहसियत कारीन हमें एक बात का पता चलता है कि तख्लीक, कौन सी तख्लीक आर्ट कहलाने की मुस्तहिक है, या कौन सी ऐसी तहरीर है जिसे आर्ट कहा जा सकता है। लिव टोल्स्टॉय का मानना यह है कि जिसमें इन्फेक्शन की सलाहियत मौजूद हो, यानी जो वायरल होने की सलाहियत रखती हो। लिव टोल्स्टॉय का मानना यह है
کہ آرٹ وہ تحریر کہلائی جانے کی مستحق ہے جو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقلی کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کا بڑا موضوع ہے، جو انسانی زندگی کو، انسانی سماج کو بڑے پیمانے پر سمجھنے کی اور ایک بصیرت دینے کی صلاحیت سے مزین ہوتی ہے۔ لیو ٹولسٹوئے کے مطابق ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فی الاصل کون سی تحریر آرٹ کہلائی جانے کی مستحق ہے۔ دیکھیے، سماج میں عمومی طور پر سبھی لوگ رہتے ہیں تو سماج ایک سماج کہلاتا ہے، ایک اس میں وحدت پیدا ہوتی ہے، اور وحدت پیدا کرنے کے کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک سماج کے اندر وحدت پیدا کرتے ہیں، اور اس میں عمومی زندگی گزارنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ کام دھندا کرتے ہیں اور پھر عمر گزارتے ہیں، اور ان دا اینڈ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ڈیتھ کے بعد کہیں جانے نہیں جاتے، کہیں پہچانے نہیں جاتے، ان کا کوئی نام لیوا اس طرح سے نہیں ہوتا۔ مطلب ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل تک اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ کہ کون ان کے جد امجد کا نام کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، تو بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے تخلیقی عمل کے ذریعے دنیا کو کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاتا ہے، دنیا کو کچھ دے کر جاتا ہے، کچھ دان کر کے جاتا ہے، کچھ عطا کر کے جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ لکھنے والے اس حساب سے عمومی لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے کے لکھنے والے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ تو لیو ٹولسٹوئے بھی انہی لوگوں میں سے ایک عظیم ناول نگار، ڈرامہ نگار، انشا پرداز، اسٹوری رائٹر، ایک بڑا نثر نگار، جس نے اپنی نثر کے ذریعے اس کو آرٹ بنایا اور انسانی سماج کی فہم کا ایک ایسا عمل اپنے ناولوں میں منقلب کیا کہ جس کے ذریعے فہم جو ہے، بصیرت کا سفر جو ہے، وہ ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل، نسل در نسل یہ سلسلہ جو ہے، یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک ہی وقت میں انسانی ذہن میں، دیکھیے آرٹ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں انسانی ذہن میں متعدد سمتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر بھی ہم اگر انسانی نفسیات میں تھوڑی غواصی کرنے کی کوشش کریں تو ایک ہی وقت میں عمومی طور پر انسانی ذہن متعدد سمتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جب انسانی ذہن شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اس پر کوئی خارجی دباؤ ہوتا ہے، وہ کسی جبریت کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تخلیق کار ایک جہت یا ایک سمت میں، جب ہم ایک تخلیق کار کی بات کرتے ہیں ایک عمومی آدمی سے ہٹ کر، تو پھر ایک جو تخلیق کار ہے وہ ایک جہت میں، ایک ڈائریکشن میں، ایک سمت میں اپنی تخلیقی توانائی صرف کرتا ہے اور شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ لیو ٹولسٹوئے کے ناولوں سے اس امر کی بھرپور انداز سے غمازی ہوتی ہے۔ لیو ٹولسٹوئے کے نظریہ فن کو جاننے کے لیے انہی کے الفاظ سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیو ٹولسٹوئے کے مطابق اپنے احساسات کو کسی دوسرے انسان کے ذہن و دل، نقوش، حرکات و سکنات اور اصوات کے زیر و بم، الفاظ یا رنگوں کے توسط سے اس طور پیدا کرنا کہ اس انسان کے ذہن میں وہی کیفیت پیدا ہو جائے یا اس پر وہی حالت طاری ہو جائے جو تخلیق کار پر تخلیقی عمل کے دوران میں طاری ہوئی تھی۔ یہ ہے ٹولسٹوئے کے نزدیک آرٹ، اسے ٹولسٹوئے آرٹ مانتے ہیں۔ ٹولسٹوئے کے تخلیقی احساسات کو، تخلیقی نظریے کو سمجھنے سے پیشتر ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ 1853 میں کوکیشیا سے کریمبا چلے گئے، جہاں ٹولسٹوئے نے ایک کتاب داستان سباستوپول رقم کی، اس کے 2 برس بعد جنگ اور امن جیسا، یعنی وار اینڈ پیس، جنگ اور امن جیسا ناول
حوالہ قلم کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور شاہکار ناول جسے اینا کیرینینا کہا جاتا ہے شائع کیا 1870 کے قریب. اس کے زاویہ نظر میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی، یعنی آرٹ کی جگہ اخلاقیات نے لے لی. اس نے دہقانوں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بورژوا کلاس کے رد عمل میں پرولتاریہ کلاس کی فیور میں اس کا ذہن منقلب ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے، اس نے دہقانوں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی. چند سال بعد وہ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھر سے نکل گیا اور بہت جلد ایک ماسکو کے ایک غیر معروف ریلوے اسٹیشن پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیے کہ ایک فیوڈل، ایک جاگیردار جب وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے اور عام انسانوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کریں، تو اس کے نزدیک پھر انسان، عام انسان اہمیت کا حامل ہے. تو پھر وہ ان انسانوں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا، اور پھر آخر کار یا معال کار اس کا نصیبہ کیا؟ اس کا نصیبہ تو بہت بڑا کہ اس نے ایک فیوڈل کی حیثیت سے فیوڈل فیملی میں آنکھ کھولی، فیوڈل خاندان میں جاگیردارانہ نظام تھا، جہاں جاگیریں تھیں، اس خاندان میں آنکھ کھولی. اور اس نے ایک، اگر وہ ایک بہت سارے جاگیردار روس میں تھے اور بعد کے زمانوں میں بھی رہے، اور بڑی بڑی جاگیریں، اور بہت پیسہ کماتے ہیں اور بہت تعیشات کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان بڑا کام نہیں کرتا انسانی تاریخ میں، تو پھر اس کا نام اس کے عہد تک تو شاید کوئی لے، یا ایک دو نسلیں اس کی اپنی فیملی کے لوگ اس کا نام لیں، لیکن بعد میں اس کا نام کون لیتا ہے؟ بعد میں نام اسی کا لیا جاتا ہے جو کوئی انسانوں کے لیے بڑا کام کر کے جاتا ہے. جس طرح سے لیو ٹولسٹوئے نے اپنے تخلیقی تجربے کو احاطہ تحریر میں لا کر، آرٹ کی شکل دے کر، بہت سارے قارئین کو بلکہ دنیا بھر کو اپنی تحریروں میں شامل کیا، اپنے تخلیقی احساس میں شامل کیا، اپنے تخلیقی تجربے میں شامل کیا، اور آرٹ کے ذریعے سماجی زندگی کی بصیرت دی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیو ٹولسٹوئے کا نام آج 2020 میں ہم لے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ بھی ایک عام جاگیردار کی طرح ایک جاگیردار فیملی میں پیدا ہوتا، تعیشات کی زندگی بسر کرتا، عیش و عشرت کے بعد زندگی گزارنے کے بعد، اپنی اچھی زندگی گزارنے کے بعد مر جاتا، اور انسانوں کے لیے وہ کچھ بھی چھوڑ کر، یادگار چھوڑ کر نہ گیا ہوتا، تو آج ان کا ذکر جو ہے وہ کون کرتا؟ چونکہ وہ ایک بڑے لکھنے والے ہیں، اس لیے دنیا کے ہر خطے میں اگر ہم بڑے فکشن کی بات کریں گے، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی انسان لکھنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا، اگر کوئی کسی بڑے لکھنے والے فکشن رائٹر کی بات کرے گا تو وہ بہت سارے دیگر لکھنے والوں کے ساتھ لیو ٹولسٹوئے کا بھی ذکر کرے گا. لیو ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلخ کی موت. اس سے پہلے ہم نے لیو ٹولسٹوئے کے نظریہ فن اور تخلیقی عمل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے نزدیک آرٹ وہ ہے، وہ تحریر آرٹ کہلائی جانے کی مستحق ہے، یا اسے آرٹ کہا جا سکتا ہے، جس میں انفیکشن کی صلاحیت موجود ہو، جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ ایک قاری سے دوسرے قاری تک، ایک ریڈر سے دوسرے ریڈر تک اپنے اندر وہ سامان رکھتی ہو کہ وہ ایک قاری سے دوسرے قاری تک منتقلی کی صلاحیت رکھتی ہو، بھرپور توانائی رکھتی ہو، ایک طاقت رکھتی ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم لیو ٹولسٹوئے کے ناولوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فکشن ہے کیا، اور فکشن کس طرح سے انسانی نفسیات کی، انسانی رشتوں کی، انسانی اخلاقیات کی، انسانی اقدار کی، روحانی اقدار کی،
ہیومن ریچولز کی، ہیومن بیہیویئر کی کس طرح سے عکاسی کرتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فکشن مکمل طور پر ریالٹی کی ڈپکشن نہیں ہوتا. مثلا ایک واقعہ اگر کہیں ہوا ہے اور اس واقعہ کو ایک لکھنے والا منون لکھ دیتا ہے تو وہ رپورٹنگ کہلاتا ہے، وہ فکشن نہیں کہلاتا. اور اگر ایک فکشن رائٹر کسی بھی صورتحال کو، کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی واقعہ کو جو اصل میں ہوا ہے اس کو منوان لکھ دیتا ہے تو وہ اس کی ناکامی ہے، وہ اس کی کامیابی نہیں ہے. فکشن رائٹر تو اپنے بطن میں اتارتا ہے، وہ جذب کرتا ہے، وہ لیو کرتا ہے، وہ بسر کرتا ہے، کسی بھی سماجی سچویشن میں لیو کرتا ہے، اور لیو کرنے کے بعد وہ اسے آرٹ بناتا ہے. اور جب کوئی کانٹینٹ آرٹ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقت کی منو نقاسی نہیں ہوتا، وہ حقیقت کا پرتو تو ضرور ہوتا ہے، حقیقت کا عکس تو ضرور ہوتا ہے، لیکن منون حقیقی واقعہ نہیں ہوتا ہے. لہذا ایک اور بات ہم کرتے چلیں کہ جب ہم لیو ٹولسٹوئے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے موضوعات کے امکانات کو بھی ڈی ڈسکور کرتے ہیں. وہ انسانی سوسائٹی میں اگر کسی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سچویشن کو ایک تخلیقی انسان کے روپ میں اپنے بطن میں لے جاتے ہیں، اپنے اندر جذب کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں، اور پھر اس کے تمام امکانات کو دریافت کرتے ہیں یا ان کی بازیافت کے عمل سے گزرتے ہیں. اور پھر اس طرح وہ کسی بھی سماجی واقعہ کو کے پرتو کی جھلک دکھلاتے ہیں، وہ کسی بھی سماجی واقعہ کے عکس کو اپنی تحریر کے ذریعے منعکس کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فکشن جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتا، حقائق کا پرتو ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آتے ہیں فکشن میں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ ریالٹی پر مبنی واقعہ تھا تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ ایک شعر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، آپ کو سناتا چلوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. اصغر گونڈوی کا شعر ہے. انہوں نے کہا کہ سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، کچھ اصل ہے، کچھ خواب ہے، کچھ طرز ادا ہے. دیکھیے یہ شعر فکشن پر کس قدر صادق آتا ہے، یا فکشن کی تعریف پر کس قدر صادق آتا ہے کہ جو انسان ہے اس کی ہستی ہے، اور ہستی جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایک فسانہ نہیں، کئی فسانے جڑے ہوئے ہیں. کوئی ایک کہانی نہیں، کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں. وہ ان تمام کہانیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر جب ہم فکشن کے تناظر میں اس شعر کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ تھوڑا بہت اوریجنل ہوتا ہے، اوریجنلٹی پر مبنی ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت جو ہے وہ امیجینیشن ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت جو ہے وہ لکھنے والا اپنے اسٹائل سے، رائٹنگ اسٹائل سے، اپنے طرز نگارش سے، اپنے طرز اسلوب سے اس میں رنگ بھرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہی تو آرٹ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت ریالٹی بھی ہے، اس میں اس کا امیجینیشن ہے، اس کا مشاہدہ ہے، پھر وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جو اس کے تجربات ہیں یا جو سماجی تجربات اس کے ذہن کا حصہ بنتے ہیں، اس کے متخیلہ کا حصہ بنتے ہیں، اس کے امیجینیشن کا حصہ بنتے ہیں، تو وہ پھر لکھنے کے ڈھنگ سے، لکھنے کے سلیقے سے، لکھنے کے قرینے سے اس ساری سچویشن کو، ان سارے واقعات کو، وہ انسانی نفسیاتی واقعات ہوں، معاملات ہوں، یا سماجی واقعات ہوں، یا انسانی رشتے ہوں، یا ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق ہو، یا افراد معاشرہ کے تعلقات ہوں، ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ، دوسرے کا تیسرے انسان کے ساتھ، پھر ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ، اور ایک شہر کے لوگوں کا دوسرے شہر کے لوگوں کے ساتھ، اور دیہی زندگی
دیہی علاقوں کے لوگوں کا شہری علاقوں کے لوگوں کے ساتھ رشتہ ہو، تعلق ہو، آمد و رفت ہو، آنا جانا ہو، گیو اینڈ ٹیک ہو، اس کو منوان اگر پیش کر دیا جائے تو وہ رپورٹنگ تو ضرور کہلائے گا، فکشن نہیں کہلائے گا۔ فکشن تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ حقائق کا پرتو دکھاتے ہیں، آپ حقائق کی جھلک دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک لکھنے والا خلا میں ادب تخلیق نہیں کرتا، ایک لکھنے والا سماج کے اندر ہی لیو کر رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں اس کے مشاہدے میں آتی ہیں، پھر اس کے کچھ چیزیں اس کے تجربات کا حصہ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کے لاشعور سے اس کے شعور میں آتی ہیں، تو پھر وہ ان کو جو ہے احاطہ تحریر میں لاتا ہے۔ تو لیو ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلک کی موت کا تجزیہ کرنے سے پہلے، اس کی تعبیر سے پہلے، چند ایک باتیں ٹولسٹوئے کے بارے میں مزید بتاتا چلوں۔ ٹولسٹوئے نے اپنے اوائل عمری کے حالات اپنی ایک کتاب مائی کنفیشن میرا اعتراف میں حوالہ قلم کیے ہیں، جن میں قازان یونیورسٹی کی تعلیم، کاشت کی معلومات، استنبول کی فوجی مشقوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ابتدائی زندگی کی عیاشیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی اخلاقی فروگزاشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے نامناسب غصے یا کسی سچویشن میں ان کو اگر نامناسب غصہ آیا ہے تو اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناجائز عادات کا بھی ذکر کیا ہے، کھیل تماشوں میں شرکت، ناچ گانا، ناحق کے جھگڑے فساد، اور اپنے ذوق مصوری کا نہایت خندہ پیشانی سے اعتراف کیا ہے۔ اور آخر میں بتایا کہ کس طرح اس کو وہ ذرائع میسر آئے جن سے اس کے ضمیر نے ایک نئی روشنی، ایک نئی لطافت حاصل کی، اس کی روح نے ایک نئی ضیا پائی، ایک نئی لطافت اس کو میسر آئی، اور اس طرح وہ اپنی چھپی ہوئی مستور حقیقتوں سے واقف ہو گیا، اس پر بہت سارے حقائق منکشف ہو گئے، جس کے بعد لیو ٹولسٹوئے نے کامیاب زندگی کی شروعات کی، یا جس کے بعد اس کی کامیاب زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال ان تمام فروگزاشتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ لیو ٹولسٹوئے ایک بڑا مفکر، ایک بڑا دانشور اور ایک بڑا لکھنے والا تھا، ایک بڑا ناول نگار تھا، ایک بڑا انشا پرداز تھا۔ ٹولسٹوئے ایک کامیاب شاعر ہونے کے علاوہ بلند پایا تمثیل نگار بھی تھا۔ ٹولسٹوئے نے ڈرامے بھی لکھے، اور وہ ڈرامے جو ہیں وہ ٹولسٹوئے کی کامیابی کی ضمانت ہیں، یا اس کی کامیابی پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹولسٹوئے کے بارے میں اب ٹولسٹوئے کے ناول آئیون ایلک کی موت کی طرف آتے ہیں، اور ہم نے نیریشن سیٹ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ لیو ٹولسٹوئے اپنے روس کے سماج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھیں گے، ایک تو نیریشن سیٹ کرتے ہیں آئیون ایلک کی موت کا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تعبیر اور تجزیہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس شہر میں 2 سال گزرنے کے بعد آئیون ایلک کی ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جو بعد میں اس کی بیوی بن گئی۔ یہاں ہمیں جو ہے وہ ایک آئیون ایلک کی موت، جو دا ڈیتھ آف آئیون ایلک ناول ہے لیو ٹولسٹوئے کا، اس میں ہمیں ایک کیریکٹر، ایک خوبصورت لڑکی کا پتہ چلتا ہے جس کا نام پراسکوویا فیودورونا میخائل ہے۔ میخائل آئیون ایلک کے حلقے کی سب سے زیادہ تیز ذہین اور خوبرو لڑکی تھی۔ ان مختلف تفریحات میں جو مجسٹریٹی کے فرائض کے بعد اسے سکون اور آرام بخشتی تھیں، پراسکوویا فیودورونا میخائل سے ہلکے پھلکے قسم کا اظہار محبت بھی شامل ہو گیا۔ آئیون ایلک کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ملازمت جو ہے اس کے فادر کی اس کے باپ کے تعلقات کی وجہ سے ملتی ہے، اور وہ میجسٹریٹی کی ملازمت تھی۔ اس طرح جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جب جاتا ہے تو اس کی ملاقات جو ہے وہ پراسکوویا فیودورونا میخائل سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے
کہ عمر کا یہ وہ حصہ ہے آئیون ایلک کی عمر کا جس میں اس کو محبت جو ہے وہ فرحت بخشتی ہے، ایک سکون بخشتی ہے. اور فرحت اور سکون ظاہر ہے کہ پراسکوویا فیودورونا میخائیل کی محبت سے اسے فرحت ملتی ہے. جس زمانے میں وہ مخصوص کاموں کا کلرک تھا وہ عام طور پر رقص میں حصہ لیا کرتا تھا، مگر اب شاذ و نادر ہی ناچتا تھا. ظاہر ہے کہ اب اس کو ایک ایسا منصب مل گیا ہے کہ اس منصب کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ظاہر ہے کہ اس کے فرائض میں شامل ہے. اور وہ ایک ہمیں جیسا کہ پہلے پتا ہے کہ آئیون ایلک ایک ایسا کیریکٹر ہے جو فرد شناس ہے، جو سماجی زندگی میں ملنسار ہے، وفادار ہے، خوش اخلاق ہے، ہسمکھ ہے. تو اس کے پیرالل ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی منصبی زندگی میں، اپنی ریاستی ادارے میں جب وہ ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے تو اس میں وہ کس قدر فرد شناس ہے. وہ اپنی ملازمت کے اوقات کار میں صرف وہی کام کرتا ہے جو اسے تفویض کیے گئے ہوتے ہیں. وہ پھر سماجی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے یا اپنا دامن بچاتا ہے. جس زمانے میں وہ مخصوص کلرک کاموں کا کلرک تھا، دیکھیے اب جب اس نے ایک ملازمت کا سلسلہ ایک کلرک کی حیثیت سے شروع کیا تو اس زمانے میں اس نے جو ہے وہ ناچ گانا چھوڑ دیا تھا، رقص چھوڑ دیا تھا. اب وہ اگر کبھی ناچتا تھا تو محض یہ دکھانے کے لیے کہ حالانکہ وہ نئے قوانین کو عملی جامہ پہنانے والا افسر اور اعلیٰ درجے کا وکیل ہے، لیکن ناچنے میں بھی اسے عام لوگوں پر فوقیت حاصل ہے. یہ اس کی خود اعتمادی کہہ لیجئے، یہ اس کی خود پسندی کی کہہ لیجئے. ظاہر ہے کہ ایک اگر معاشرے میں ایک کردار جو ہے وہ خود پسندی اس کی خود پسندی کو ایک رائٹر دکھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کردار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سماج کی معاشرتی زندگی کا معمول تھا کہ لوگ جو ہے وہ خود پسند تھے اور انہیں اپنے اوپر ایک طرح کے احساس تفاخر کا شکار تھے کہ دیکھیے صاحب اگر ہم نے فلاں کام چھوڑ دیا ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں یعنی ملازمت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ناچنا نہیں آتا، ہمیں رقص نہیں آتا ہے. ہاں ان کی خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ ایک عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا لیکن ہم اس میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں، ہم اس میں بھی ماہر ہیں، ہم اس میں بھی عام لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں. اچھا، لہذا وہ کبھی کبھی شام کی محفل کے خاتمے پر پراسکوویا فیودورونا کے ساتھ رقص کر لیتا تھا اور انہی رقصوں کے دوران، رقص کی محفلوں کے دوران میں اس نے اس لڑکی کا دل جیت لیا. اسے آئیون ایلک سے عشق ہو گیا، یعنی پراسکوویا فیودورونا میخائیل کو عشق ہو گیا آئیون ایلک سے. آئیون ایلک نے کوئی خاص طور پر سوچ سمجھ کر پہلے سے شادی کا ارادہ نہیں رکھا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی تو اس نے یہ سوچا کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں شادی نہ کروں. اس نے اپنے آپ سے کہا. اب آئیون ایلک کو اس لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ سوچ لیتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں اس لڑکی سے جو ہے وہ شادی نہ کروں. اگر میں شادی کر لوں تو کوئی قباحت نہیں ہے شادی کرنے میں. پراسکوویا فیودورونا کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پراسکوویا فیودورونا ایک اچھے شریف خاندان کی لڑکی تھی، قبول صورت اور دلکش، اور کچھ تھوڑی بہت جائیداد کی مالک تھی. اب دیکھیے، اب جائیداد کا مالک ہونا رشین سماج کیا دنیا کے ہر سماج میں انسان کی ایک للک، انسان کے لوب، انسان کی ہوس کی طرف اشارہ یہ ایلیمنٹ کرتا ہے، یہ عنصر کرتا ہے کہ پراسکوویا فیودورونا میخائیل کے پاس تھوڑی بہت جائیداد بھی تھی. اب یہ وہ جو للک کا ایلیمنٹ ہے، وہ جو ہوس کا ایلیمنٹ ہے، وہ جو لوب کا ایلیمنٹ ہے، وہ جو لالچ کا ایلیمنٹ ہے، یہ دکھایا ہے لیو ٹولسٹوئے نے آئیون ایلک کے کیریکٹر کے ذریعے کہ اس نے یہ سوچا کہ وہ تھوڑی بہت جائیداد کی بھی مالک ہے. آئیون ایلک کو اس سے بہتر بیوی مل سکتی تھی، لیکن یہ جوڑا بھی برا نہ تھا. آئیون ایلک کے پاس تنخواہ تھی اور پراسکوویا فیودورونا کے پاس جائیداد کی آمدنی. تو آئیون ایلک نے ان تمام اقتصادی
معاملات کی ایک پکچر بنائی اپنے ذہن میں، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اس سے شادی کر لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور آئیون ایلک کو امید تھی کہ وہ اس کی تنخواہ کے برابر ہی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ انسان کی ہوس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو لیو ٹولسٹوئے نے آئیون ایلک کے ذریعے دکھایا ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ آئیون ایلک کو اچھی معزز سسرال ملے گی، اور لڑکی خود کیسی میٹھی پیاری اور حسین تھی، پھر اس کے طور طریقے ایسے تھے جو شریف گھرانے کی بہو بیٹیوں کے شایان شان ہیں۔ اب دیکھیے مطلب ایک وزاداری کا ایلیمنٹ بھی دکھا دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جائیداد کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی ہے، اور ایک اچھی نوبل فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر ایک اس میں بہو والی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ تو آئیون ایلک نے یہ ساری تصویر اس کی اپنے ذہن میں بنائی۔ یہ کہنا کہ آئیون ایلک نے اس سے محبت کی بنا پر شادی کی، یا یہ کہ اس لڑکی کو آئیون ایلک کے نظریہ زندگی سے اتفاق اور ہمدردی تھی، اتنا ہی غلط ہوگا جتنا یہ کہنا کہ آئیون ایلک نے اس سے محض اس لیے شادی کی کہ اس کے حلقے کے لوگوں نے یہ جوڑا پسند کر لیا تھا۔ آئیون ایلک نے دونوں ہی وجوہ کی بنا پر اسے شادی کی، یعنی مطلب اس میں ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ آئیون ایلک نے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر، جانچ کر، سوچ سمجھ کر آئیون ایلک نے جو ہے وہ اس سے شادی کی، اور ظاہر ہے کہ آئیون ایلک کے بارے میں ہمیں آغاز ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ آئیون ایلک جو ہے وہ اپنے باپ کی وہ اولاد ہے جو ذہین ہے، جو بہت ساری صلاحیتیں رکھتا ہے، جو معاشرتی زندگی میں ملنسار ہے، یعنی جو اس کا اخلاقیات کا سلسلہ ہے اس میں وہ خوش گفتار ہے، وزادار ہے، ملنسار ہے، ہنسمکھ ہے، اور ظرافت سے بھی کام لیتا ہے، اور بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں۔ اور پھر جب اسے ملازمت ملتی ہے تو پھر وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کردار میں یا اس کی شخصیت میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ وہ فرشناس ہے۔ اور اس سے پہلے جب اس کا والد جو ہے جب اسے پیسے دیتا ہے، جب اس کی ملازمت ہو جاتی ہے اس کے والد کی مدد سے، اور وہ شارمر کی دکان پر والد کے پیسوں سے جا کر جو ہے وہ کس طرح وہ مطلب خریداری کرتا ہے، یہ بھی ایلیمنٹ جو ہے اس کے کردار کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس کے کردار کے تمام پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی لیو ٹولسٹوئے نے آئیون ایلک کے کردار کی ممکنہ جہاد کو، اس کے کردار کے ممکنہ اوصاف کو، اس کے کردار کے تمام امکانات کو ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ یعنی بحثیت قاری ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آئیون ایلک کے کردار میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، کیا محاسن ہیں اس کے کردار کے اور کیا معائب ہیں، کیا اوصاف ہیں اس کے کردار کے، اور اس کے کردار میں کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا کیا اس کے کردار میں پیچیدگیاں ہیں اس کے کردار کے تمام امکانات ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھیے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جب پراسکوویا فیودروونا میخائل سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا سوچتا ہے یا یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر اس لڑکی سے میں شادی کر لوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، تو وہ تمام صورتحال کو پلس اینڈ مائنس کر کے جو ہے وہ دیکھتا ہے اور پھر ذہن بناتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں دکھایا گیا کہ اس نے دوسروں کے کہنے پر یا دوسروں کی پسند و ناپسند کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوڑا دیکھنے میں اچھا ہے اور جچتا ہے اور اچھا رہے گا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ شادی کر لیں تو وہ اس بنا پر بھی وہ شادی نہیں کرتا، وہ تمام آسپیکٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے شادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ خیر، لیو ٹولسٹوئے نے آگے جو ہے وہ آئیون ایلک کی موت، دا ڈیتھ آف آئیون ایلک میں دکھایا ہے کہ آئیون ایلک نے شادی کر لی۔ اب ظاہر ہے کہ آئیون ایلک کی پراسکوویا فیودروونا میخائل سے شادی ہو گئی۔ شادی کی تیاری کا زمانہ اور شادی کے فوراً بعد کا زمانہ، جس میں بوس و کنار، نئے فرنیچر، نئے برتنوں، نئے پردوں، نئی چادروں کا زور و شور تھا۔
یعنی اس کی بیوی کے پہلی دفعہ امید سے ہونے تک کا زمانہ اچھی طرح گزر گیا. سچ تو یہ ہے کہ یہ دن اتنی اچھی طرح گزرے کہ آئیون ایلک کو یہ خیال ہونے لگا کہ شادی بالکل اس آزادی اور بے فکری، خوش باسی اور تفریح کی خوشگوار زندگی میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو آئیون ایلک کے کردار اور اس کی نفسیات کا آغاز سفر میں، شادی کی شروعات کے اوائل کے دنوں میں اس کی جو فکر بنتی ہے، اس کی جو سوچ بنتی ہے، اس کے جو تھاٹس ہیں، ان کو ڈپکٹ کیا ہے لیو ٹولسٹوئے نے. اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شادی بالکل مطلب اس کی آزادی میں خلل نہیں ڈالے گی، اس کی جو بے فکری کا سلسلہ ہے اس کو نہیں توڑے گی، اور اس کی تفریح اور خوشگوار زندگی میں کوئی، اس کی تفریحات کے سلسلوں میں، اس کی خوشگوار زندگی میں کوئی بند نہیں باندھے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اسے یہ آغاز میں اندازہ ہوا، جسے اعلیٰ سوسائٹی کی پسندیدگی حاصل ہے، بلکہ وہ تو اس زندگی کو کچھ اور بھرپور ہی بناتی ہے، لیکن اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کے بعد اسے ایک بالکل ہی نئی اور غیر متوقع، ناخوشگوار اور نازیبا چیز سے سابقہ پڑا، جسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب یہ اس کی زندگی میں، آئیون ایلک کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا اس سے پہلے سے خیال ہی نہیں آ سکتا تھا، اور اب وہ اس سے چھٹکارا پانے کی بھی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تھا. ظاہر ہے کہ اب زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، اور نئے موڑ نے اسے جھٹکا دیا ہے. آئیون ایلک نے، اس نے جو سب کچھ پہلے اس نے ایک اپنی متخیلہ میں ایک زندگی کی تصویر بنائی تھی، ایک سکیچ بنایا تھا، اب اس تصویر میں جو اس نے اپنے ذہن میں بنائی تھی، اب اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب وہ چھٹکارا پانے کی سوچے بھی تو وہ چھٹکارا نہیں اس ساری سچویشن سے پا سکتا. اور اس کی بیوی نے بغیر کسی وجہ کے محض تریاحت کی بنا پر، جیسا کہ وہ کہا کرتا تھا، اس کی خوشگوار اور باعزت زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈالنا شروع کر دیا. ظاہر ہے اب اس کی بیوی نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا، اس کی لائف میں ظاہر ہے اس کی بے فکری میں خلل ڈالنا شروع کر دیا، اور اپنے لیے تقاضے کرنا شروع کر دیے. ظاہر ہے خام خواہ اس کے دل میں رشک و رقابت کا جذبہ بیدار ہو گیا. پراسکوویا فیودروونا میخائل کے دل میں وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے لگی، تقاضا کرنے لگی کہ وہ ہر وقت اس کا منہ دیکھا کرے. اب یہ وہ بات ہے، ظاہر ہے کہ آئیون ایلک کو جس نے اس پانی کی طرح اس کے ذہن میں، جس پانی میں ہم پتھر پھینکتے ہیں اور پتھر پھینکنے سے اس میں لہریں بنتی ہیں، اس میں ایک دفعہ جو ہے وہ کھلبلی مچتی ہے، تو اب پراسکوویا فیودروونا نے اس کے ذہن میں اس طرح جو ہے وہ ایک ہلچل پیدا کر دی ہے، بلکہ اتھل پتھل پیدا کر دی ہے، اور وہ اس ساری سچویشن سے ایک دفعہ جو ہے وہ پریشان ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کرے. اب پراسکوویا فیودروونا میخائل کا تقاضا ہے کہ اس کا شوہر، اس کا خامد آئیون ایلک اس کی طرف زیادہ توجہ کرے، اور خود وہ شوہر کی ہر بات میں عیب نکالنے لگی اور بڑے ناخوشگوار اور نازیبا طریقے سے اسے لڑنے جھگڑنے لگی. شروع میں تو آئیون ایلک کو امید تھی. یہ دیکھیے کہ یہ آئیون ایلک کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف پراسکوویا فیودروونا میخائل کا معاملہ نہیں ہے. لیو ٹولسٹوئے نے ان دو کرداروں کے ذریعے یا ان دو کرداروں کے بہانے اس عہد کے رشین سماج کی زندگی کی ڈپکشن کی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف پراسکوویا فیودروونا میخائل اور آئیون ایلک دونوں کی زندگی کی تصویر بنائی ہے، دونوں کا پیکر تراشا ہے، دونوں کا ایک امیج بنایا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کوئی اگر واقعہ ناول کے اندر آتا ہے تو وہ منوان جو ہے وہ فکشن رائٹر اس کو پورٹرے نہیں کر دیتا، بلکہ وہ ہنر کی، آرٹ کی سطح پر جو ہے اس کو لے کر جاتا ہے، اور وہ سماجی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو لے کر ان کا پرتو دکھاتا ہے.
تو اگر بحثیت قاری ہم یہ سمجھ لیں، یہ مان لیں کہ یہ تو ایکچول واقعہ ہے، یہ تو ایکچول سچویشن ہے، تو یہ ایکچول واقعہ نہیں ہے، یہ ایکچول سچویشن نہیں ہے. یہ اس سماج کی زندگی میں ایسے کئی آئیون ایلک ہیں اور کئی پراسکوویا فیودروونا میخائل جیسی لڑکیاں ہیں. یہ اس پورے سماج کی جو گھریلو زندگی ہے یا ایک جوڑے کی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی ہے، یہ اس کی ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی ہے. شروع میں تو آئیون ایلک کو امید تھی کہ اگر وہ اپنا وہی مرنج اور شریفانہ انداز قائم رکھے گا جو ہمیشہ اس کی کامیابی کا ضامن رہا ہے، تو اسے اس ناخوشگوار صورتحال سے نجات بھی مل جائے گی. اب دیکھیے کہ یہ تو آئیون ایلک کا اپنا ایک تخمینہ ہے، اپنا ایک اندازہ ہے، اپنی اسیسمنٹ ہے، وہ اپنی نفسیات کے مطابق جو ہے سوچ رہا ہے کہ جس طرح مجھے زندگی کے دیگر کاموں میں کامیابیاں ملی ہیں، میسر آئی ہیں، تو یہاں بھی اگر میں اسی طرح رہوں تو یہ سارا جو ہے وہ بند پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہے؟ یہ ایک بہرحال جو ہے وہ سوچنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک خارجی زندگی ہے، ایک نجی زندگی ہے ایک کردار کی. تو خارجی زندگی کے پیرامیٹرز الگ ہیں اور نجی زندگی کے پیرامیٹر جو ہیں وہ لیو ٹولسٹوئے نے دکھایا کہ وہ اور طرح کے ہیں. اس نے یعنی آئیون ایلک نے اس نے اپنی بیوی کی بدمزاجی اور برہمی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی. وہی جو پہلے بہت خوبصورت تھی، محبت کرنے والی تھی، ذہین تھی، اس میں بہت سارے اوصاف تھے، بہت ساری خوبیاں تھیں، اب وہ بدمزاج ہے، وہ برہم ہے. اب اور وہ وہی پہلی سی بے فکری اور سہل وصولی کی خوشگوار زندگی گزارتا رہا. وہ اپنے دوستوں کو تاش کھیلنے کے لیے مدعو کرتا رہا. یہ شادی کے فوری بعد کی جو تصویر دکھائی ہے، اور خود کلب اور دوستوں کے پاس آتا جاتا رہا. ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں پراسکوویا فیودروونا میخائل کے تقاضے جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے، اور آئیون ایلک کی شخصیت، اس کی نفسیات، اس کی بے فکری کا عالم جو ہے وہ اور طرح کا آغاز میں رہا. ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہے یہ سچویشن بھی نہیں رہے گی. آگے چل کر جیسے جیسے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ناول کا نیریشن جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو ہمیں یہ سچویشن بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اچھا، وہ کیا ہے کہ وہ تاش بھی کھیلتا رہا، دوستوں کے ساتھ کلب میں بھی جاتا رہا، اور لیکن ایک موقع پر یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے اسے بے نقط سنائی، اور اس کے بعد بھی ہر دفعہ جب وہ اس کی فرمائشیں پوری نہ کرتا تو وہ غضبناک ہو کر اسے ایسی سلواتیں سناتی کہ آئیون ایلک حیران پریشان رہ جاتا. معلوم ہوتا تھا کہ بیوی نے پوری طرح تہیا کر لیا تھا کہ جب تک وہ اس کی حکومت کے آگے سر نہیں جھکائے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، تب تک بک بک جھک جھک سے باز نہیں آئے گی. اور اس کی حکومت قبول کرنے کا مطلب تھا کہ آئیون ایلک بھی گھرسنا بن کر اسی کی طرح پژمردہ اور دلگیر بیٹھا رہے. ظاہر ہے کہ اب اسے جو ہے وہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی میری زندگی میں جو آزادیاں تھیں، وہ جو بے فکری تھی، وہ جو سہل اصولی تھی، وہ سب جو ہے وہ اب وہ جب اسے یہ لگا کہ یہ سب کچھ جاتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اسے یہ لگا کہ مجھے گھر میں مطلب اب فرائض انجام دینا پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اسے یہ لگا کہ اب یہ میری زندگی بھی اس کی طرح جو ہے پژمردہ ہو جائے گی اور دل گرفتہ میں گھر میں بیٹھا رہا کروں گا وغیرہ وغیرہ. اب آئیون ایلک کو پتہ چلا کہ شادی شدہ زندگی. اب دیکھیے کہ ناول نگار نے یہ دکھایا ہے کہ ایک شادی سے پہلے کی سچویشن ہے اور ایک شادی کے بعد کی سچویشن ہے. شادی سے پہلے وہی لڑکی جو ہے وہ اس کے لیے مطلب جس کے لیے وہ رقص کرتا تھا، پہلے اس نے نوکری میں آنے کے بعد، ملازمت کے آنے کے بعد رقص چھوڑ دیا تھا، پھر وہی لڑکی جو ہے اس کے لیے وہ رقص کرتا تھا، اور بعد میں جو ہے جب اسی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو جب وہ کچھ تقاضے کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ کس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو اب آئیون ایلک کو جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی شادی کی زندگی جو ہے اسے کہتے ہیں، یا شادی شدہ زندگی یہ ہے. کم سے کم
ایسی بیوی کے ساتھ ہمیشہ ایک خوشگوار اور باعزت زندگی کے ہم معنی نہیں ہوتی، بلکہ اور الٹا زندگی کے کیف و رنگ اور معقولیت کے لیے خطرہ ہوتی ہے، لہذا اسے اس خطرے کی مدافعت کے لیے مسلح ہو جانا چاہیے۔ سو ایون ایلک نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے، چونکہ اس کا کام ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے پراسکوویا فیودورونا کچھ مرعوب ہو سکتی تھی، لہذا اس نے اپنے کام اور اس سے متعلقہ تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو اپنی بیوی کے خلاف لڑنے اور اپنی آزادی قائم رکھنے کا وسیلہ بنا لیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ظاہر ہے خارجی زندگی کی صورتحال لیو ٹولسٹوئے دکھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ اور طرح کی ہے، اور داخلی زندگی کی سچویشن اور طرح کی ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے ساتھ طرح طرح کے مسائل اور الجھنیں بھی آئیں، مثلا دودھ پلانے کا مسئلہ اور ماں اور بچے کی اصلی اور فرضی بیماریاں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے اب پراسکوویا فیودورونا میخائل مطلب ایک بچے کی ماں ہے، اور ظاہر ہے پھر اسے جو ہے وہ سارے جو گھر کی زندگی کے جو سارے سرکمسٹانسز ہیں ان کو چلانا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایون ایلک کو اپنی طرف جو ہے کس طرح متوجہ کرے گی، کبھی جو ہے وہ ریالٹی والی بیماری ہوگی اور کبھی جو ہے وہ فرضی بیماری ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو لیو ٹولسٹوئے نے دکھایا ہے کہ پراسکوویا فیودورونا میخائل کے ذریعے ایک لڑکی کے کردار کو، اس کی شخصیت کو، اس کی نفسیات کو دکھانے کی کوشش کی ہے، اچھا جن سے ایون ایلک کو کوئی واقفیت نہیں تھی، مگر اس سے توقع کی جاتی تھی کہ ان سے دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کرے۔ ظاہر ہے کہ پراسکوویا فیودورونا جب کبھی اصلی بیماری کی بات اور کبھی نقلی بیماری کی بات، تو ان سے جو ہے وہ ایون ایلک ایک مرد ہونے کی حیثیت سے واقف نہیں تھا، تو یہاں جو ہے وہ فکشن رائٹر نے لیو ٹولسٹوئے نے دکھایا ہے کہ ایک عورت کا کیا خواہش ہوتی ہے، یا اس کا جہان آرزو کیا ہے، یا وہ کس طرح کا تقاضا کرتی ہے، یا کس طرح کی اس کی ڈیزائرز ہیں اپنے ہسبینڈ کو لے کر۔ اور اسی لیے ایون ایلک کے لیے خاندان سے باہر اپنے لیے گوشہ عافیت بنانا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ جو اس کی بیوی کا چڑچڑاپن، جھلاہٹ اور مطالبات بڑھتے گئے، وہ دفتر کو اپنی زندگی کا مرکز ثقل بناتا گیا۔ اسے اپنے کام سے زیادہ لگاؤ ہو گیا اور اس میں ہمیشہ سے زیادہ ترقی کی امنگ اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اب لیو ٹولسٹوئے ہمیں گھر کی زندگی، ایون ایلک کی گھر کی زندگی سے ہمیں باہر سماج کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت جلد اپنی شادی کے 1 سال کے اندر ایون ایلک کو اندازہ ہو گیا کہ شادی شدہ زندگی کی بدولت بعض سہولتیں تو ضرور میسر ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک زندگی کے بعد اگلی زندگی کا مرحلہ ہے جس میں اس میں میچورٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود واقعی یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ اور کٹھن ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ شادی شدہ زندگی کے سلسلے میں اگر آدمی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب ہے سماج کی پسندیدگی اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر بظاہر معقولیت اور شرافت کا جامہ پہنے رہنا، تو اسے چاہیے کہ بس کہ اپنے لیے اسی طرح خاص اصول بنا لے جس طرح ملازمت کے سلسلے میں بنائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گھر کی زندگی سے باہر جو ہے وہ اپنے لیے گوشہ عافیت جو ہے وہ اس طرح سے تلاش کرتا ہے۔ سو ایون ایلک نے اپنے لیے ایسے اصول بنا لیے۔ وہ شادی شدہ زندگی سے صرف گھر کے کھانے، بیوی، بستر اور سب سے بڑھ کر رسمی اخلاق و آداب کی پابندی کا مطالبہ کرتا تھا، کیونکہ رسمی اخلاق کی پابندی پر سوسائٹی کی پسندیدگی کا دار و مدار تھا۔ اس کے علاوہ وہ خانگی زندگی میں لطف و مسرت کا جویا بھی تھا، یعنی اس کو گھر کی زندگی میں لطف و مسرت بھی حاصل ہو۔ خیر، تو لیو ٹولسٹوئے نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ اگر اسے یہ چیز مل جاتی تھی، یعنی خانگی زندگی میں، نجی زندگی میں، گھر کی زندگی میں لطف و انبساط کے کچھ لمحات میسر آ جاتے تھے تو وہ شکر گزار ہو جاتا تھا، لیکن جب اس کے بجائے اسے گلے شکووں، بڑبڑاہٹ اور چڑچڑاہٹ سے واسطہ پڑتا تو وہ فوراً اپنی کاروباری دنیا کے الگ تھلگ گوشہ عافیت میں پناہ لے لیتا، اسے وہاں کچھ راحت اور مسرت مل جاتی۔ یہ کوئی ایک ایون ایلک کی زندگی نہیں ہے، یا ایک پراسکوویا فیودورونا کی زندگی نہیں ہے، یہ بہت ساری پراسکوونا، فیودورونا، میخائل ایسی لڑکیوں کی زندگی یا شخصیت یا نفسیات یا نجی زندگی یا گھریلو زندگی کی تصویر کشی ہے
جو روس کی سماجی زندگی میں گھریلو زندگی میں قدم رکھتی ہیں، اس کے پہلے کی سچویشن اور اس کے بعد کی سچویشن اس کو دکھایا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آئیون ایلک، دیکھیے اب یہاں ایک چیز ہے، ایک ایلیمنٹ ہے کہ آئیون ایلک جو ہے وہ ایک ملازم ہے. اچھا کیا ہے کہ آئیون ایلک تو اپنے لیے آسودگی، طمانینت قلب اور فرحت و انبساط اور لطف و مسرت کا متلاشی ہے. اس کو تو کیا ہے کہ وہ تو اپنی ملازمت کی زندگی کو اپنے لیے گوشہ عافیت بنا لیتا ہے. تو پراسکوویا فیودروونا میخائل، اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو وہ کہاں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مطلب اپنی تنہائی کے کرب کو جو ہے وہ دور کرے، اور وہ کہاں جو ہے وہ مطلب مسرت تلاش کرے. اس کی زندگی تو ظاہر ہے کہ گھر کی چار دیواری تک مقید ہو کر رہ گئی ہے. اب یہ یہاں جو ہے وہ لیو ٹولسٹوئے کہ ہم اس کردار کے ذریعے ہم اس پیچیدگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو مرد کی حیثیت سے، ایک ملازم کی حیثیت سے، ایک شخص کی حیثیت سے، وہ تو اپنے لیے گوشہ عافیت جو ہے وہ اپنی ملازمت کی زندگی کو بنا لیتا ہے. تو پراسکوویا فیودروونا ایسی لڑکیاں اپنے لیے گوشہ عافیت جو ہے وہ کہاں تلاش کریں؟ آئیون ایلک کے محنت اور خوش اسلوبی سے کام کرنے کی وجہ سے اسے اپنے بالادستوں کی خوشنودی حاصل ہو گئی اور 3 سال کے اندر اندر اسے سرکاری وکیل کا مددگار بنا دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس نے جو ہے وہ گھر کی زندگی سے تنگ آ کر جو ہے وہ اپنے دفتر کی زندگی میں یا دفتری معمولات میں یا دفتری امور میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی، اور اس سے جو ہے اسے اپنے جو سینئرز تھے یا جن کا وہ ماتحت تھا، جو اس کے افسران بالا تھے، یا کیا ہے کہ وہ اپنے بالادستوں کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے اور 3 سال کے اندر اندر اسے سرکاری وکیل کا مددگار بنا دیا جاتا ہے. نئے فرائض اور ان کی اہمیت، لوگوں پر مقدمہ چلانے اور جیل بھیجنے کا اختیار. ظاہر ہے یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اب رشیا کے عدالتی نظام سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام سے رشیا کا عدالتی نظام جو ہے وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے، انتظامی امور کے اعتبار سے ذرا مختلف، بلکہ کہا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ بڑی حد تک اور طرح کا ہے تو اس میں شاید کچھ غلط بھی نہ ہو. نئے فرائض اور ان کی اہمیت، لوگوں پر مقدمہ چلانے اور جیل بھیجنے کا اختیار. اب کیا ون ایلک جو ہے وہ سرکاری وکیل کا مددگار بن جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نئی ڈیوٹیز مل جاتی ہیں، اس کو اختیارات بھی نئے مل جاتے ہیں، اور مجمع عام کے سامنے تقریریں کرنا اور نئے عہدے میں سرخروئی اور کامیابی. ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئیون ایلک اپنے کام میں اور زیادہ دلچسپی لینے اور زیادہ انہماک سے کام کرنے لگا. ان کے اور بچے ہوئے. اب دیکھیے کہ ایک جو ملازمت کی زندگی ہے اور پھر ایک جو گھر کی زندگی ہے. اب وہ باہر کا ایک نقشہ کھینچا ہے لیو ٹولسٹوئے نے آئیون ایلک کے کیریکٹر کے ذریعے، کردار کے ذریعے. تو پھر وہ مراجعت کرتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فکشن کی ٹیکنیک کے ذریعے جو ہے وہ اب دوسری طرف آتا ہے، ان کی نجی زندگی کی طرف آتا ہے. ان کے اور بچے ہوئے. اس کی بیوی دن بدن زیادہ بدمزاج، چڑچڑی اور لڑاکا ہوتی گئی. لیکن آئیون ایلک نے اپنی خانگی زندگی کے لیے جو اصول بنا رکھے تھے، انہوں نے اسے بیوی کی شکایتوں اور بڑبڑاہٹوں سے تقریباً محفوظ کر دیا تھا. یعنی اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے لیے تو گوشہ عافیت تلاش کر چکا ہے. اس شہر میں 7 سال ملازمت کرنے کے بعد آئیون ایلک کو ایک اور شہر کا سرکاری وکیل مقرر کر دیا گیا. پہلے وہ وکیل کا معاون تھا، سرکاری وکیل کا معاون تھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جناب خود جو ہے وہ سرکاری وکیل بن جاتا ہے اور اسے ایک اور 7 سال کی ملازمت کے بعد ایک اور شہر میں اس کا تقرر کر دیا جاتا ہے. وہ اپنے خاندان سمیت وہاں منتقل ہو گیا، یعنی اپنی بیوی پراسکوویا فیودروونا میخائل کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. ان لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا. اب یہ اس کی جو معاشی سچویشن ہے وہ دکھائی ہے، اور اس کی بیوی کو وہ جگہ پسند نہیں آئی. آئیون ایلک کو تنخواہ زیادہ ملنے لگی تھی مگر اخراجات زندگی بھی بڑھ گئے تھے. سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ 2 بچے مر گئے، اور اس کی وجہ سے آئیون ایلک کے لیے خانگی زندگی پہلے سے بھی زیادہ ناخوشگوار ہو گئی. تو یہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ
مطلب جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور پھر گھر کی سچویشن جو ہے وہ بچوں کی ڈیتھ ہو جانا، اور اس سے جو ہے وہ اس کو اور دھچکا جو ہے وہ ملتا ہے.